ہندوستان کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینہ سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کی وہ محدث کبیر شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز کے فتوے سے انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے اور حوصلوں میں انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ یہ ایک حقیقت ہے، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام شریک نہیں ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ الغرض ہمارے علماء کرام نے اپنے خون و جگر اور مقدس لہو سے اس شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ یوں تو ہندوستان کی جنگ آزادی میں تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، ہندو مسلم ایکتا اور اکھنڈتا کے بدولت ہی ہم انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس بات کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جنگ آزادی میں ہندوستان کے اندر علماء کا، مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، خصوصاً ہمارے علماء کرام کا۔ جب ان کا داستان پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، اور دوسرا محاذ امبالہ پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء شہید ہوئے، بڑے بڑے صلحاء شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں مولانا گنگوئی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 51,000 صرف علماء کرام تھے۔ ناظرین، دہلی کے اندر، صرف دہلی کے اندر 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو بدبخت انگریزوں نے جلا ڈالا، اور اس کے بعد علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کہتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس میں علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کو کھالوں میں بند کر کر تندوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر دیا جاتا اور درخت سے باندھ کر نیچے سے ہاتھی کو چلا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے جامع مسجد کے صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا ہوا تھا، اور ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریائے راوی میں 80 علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کر ڈال دیا جاتا اور اوپر سے بوریوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آزادی کی نعمت ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہو گئے، اس کے حصول کے لیے ہمارے بڑوں کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کرام کا خون اور لہو بہا، اور یہ لہو اور یہ خون 1-2 دن نہیں بہا، 1-2 ہفتے نہیں بہا، 1-2 ماہ نہیں بہا، بلکہ 2 صدیوں تک بہتا رہا، تب کہیں جا کر آزادی کی یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور آج ہم اس کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ بے شک اسی دن کے لیے